بہت سے دوستوں کی طرف سے تشخیص کے بارے میں مسلسل پوچھا جا رہا تھا۔ تشخیص کا علاج کے اندر کلیدی اور بنیادی کردار ہے کہ اس کو بیماری ہے تو اس کا علاج ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے کروایا جائے۔ اگر اس کو کوئی روحانی مسئلہ ہے تو اس کا علاج روحانی علاج گاہوں سے کروایا جائے۔ چونکہ تشخیص مکمل نہیں ہوتی، ڈاکٹروں کی طرف سے بھی اور روحانی علاج گاہوں میں بھی اس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے مریض بہت لمبے عرصے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ کبھی اس کے مقدر کے اندر شفا لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے جو سیدھا راستہ ہے اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے، تو اس کا علاج کامیاب ہو جاتا ہے۔ وگرنہ تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اسی الجھن اور پریشانی کی وجہ سے مارے پھرتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں انتہائی مجرب عمل ہے۔ بسا اوقات اس میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اجازت سے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اگر اجازت نہ بھی حاصل کی جائے تو اس عمل کے جو اثرات ہیں کسی نہ کسی درجے میں ضرور انسان اس سے مستفید ہوتا رہتا ہے۔ عمل بالکل آسان ہے۔ 14ویں پارے کے اندر سورۃ النحل اس کی آیت نمبر 127 یعنی آخری آیت سے پہلے والی آیت 127، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مریض سے 7 سوتی نیلے رنگ کے دھاگے منگوانے ہیں جو مریض کے قد کے برابر ہوں۔ 7 دھاگے سوتی اور نیلے رنگ کے جو مریض کے قد کے برابر ہوں وہ آپ نے منگوانے ہیں، اور ان دھاگوں کے اوپر آپ نے مغرب سے پہلے جب عامل پختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتا ہے، مگر جو ابتدائی لوگ ہیں، ابتدائی طلباء ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ عمل مغرب سے پہلے کر لیں۔ طریقہ یہ ہے، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ ان دھاگوں پہ پڑھ کے دم کرنا ہے۔ شروع میں 11 مرتبہ پڑھ لیں، جب 2-4 دفعہ آپ یہ عمل کر لیں تو پھر 7 دفعہ بھی کافی ہے۔ پڑھ کر ان دھاگوں پہ دم کر کے وہ دھاگے مریض کے حوالے کر دیں۔ اس سے کہیں کہ ان دھاگوں کو سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو جائے، اور صبح کے وقت ان کی پیمائش کر لے۔ اگر یہ دھاگے بڑھ جائیں تو اسیب کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، شیطانی چیزوں کا اثر ہے۔ اگر یہ کم ہو جائیں تو جادو کا اثر ہے۔ اگر نہ بڑھیں نہ کم ہوں، جتنی آپ نے پیمائش کی تھی اتنے ہی ہیں، تو پھر جسمانی مرض ہے، اس کا علاج طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے کروائیں۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ نمبر میں نے بتا دیا ہے، 127 نمبر، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل، آیت وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ بس یہاں تک۔ اس سورت کے ختم ہونے میں ایک آیت باقی رہ جاتی ہے، وہ آیت 7 نہیں پڑھنی۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
ولا تکو فی ضیق مما یمکرون۔ انشاءاللہ العظیم اس وظیفے کی بدولت آپ بہت سی پریشانیوں سے، بہت سی الجھنوں سے، بہت سی حیرانیوں سے چھٹکارا پا سکیں گے۔